بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشری عارف حمید بٹھی۔ آج اہم ترین خبر کے ساتھ ابھی سے کچھ لمحے پہلے سپریم کورٹ کے حکم پر ثانیہ اے پی ایس میں قانونی کارروائی نہ کرنے پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان سپریم کورٹ میں طلب پیش ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ میں محترم جج صاحبان کے حکم پر کہا کہ اس ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، عدالت جو حکم دے گی اس پر امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، ثانیہ اے پی این ایس پہ دشمن درندوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور لاتعداد بچوں کو شہید کر دیا، جس پر ثانیہ اے پی این ایس کے شہیدوں کے ورثاء نے عدالت سے رجوع کیا کہ ہمارے ذمہ داروں قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا اور پولیس اپنے فرائض ادا نہیں کر رہی، جس پر عدالت نے اسے از خود نوٹس میں کیا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محترم کی سربراہی میں قاضی مین اور اعجاز الحسن اس کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ گزشتہ روز اٹارنی جنرل کو جب طلب کیا گیا تو وہ سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ سے ہم نے کہا تھا وزیر اعظم سے پوچھے کہ انہوں نے اب تک ثانیہ اے پی ایس کے تحت قانون کے مطابق کیا کارروائی کی ہے، جس پر انہوں نے کہا سر مصروفیت کی وجہ سے ہم وزیر اعظم کو نہیں بتا سکے اور ان پر عمل نہیں لے سکے، کچھ وقت دیا جائے، جس پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو طلب کر لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنی جلدی سپریم کورٹ کے حکم پر کبھی کوئی وزیر اعظم پیش نہیں ہوا اور کچھ ہی دیر بعد وزیر اعظم پاکستان سپریم کورٹ کی ہدایت پر سپریم کورٹ پیش ہونے کے لیے پہنچ گئے اور روسٹرم پر آئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں درندگی کے ساتھ رہا اور مختلف لوگوں نے ہمارے بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا، جس پر آئی ایس پی اور دیگر اداروں نے اپنے گانے بھی لگائے تھے کہ بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، بچوں سے ڈرتا ہے۔ وہ واردات آج بھی اگر کوئی لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جس پر شہید ہونے والے ورثاء نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی کہ ہمارے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا اور حکومت کوتاہی کر رہی ہے، جس پر سپریم کورٹ نے اسے خود نوٹس کیا اور اٹارنی جنرل کو فوری طور پر طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب تک اس کیس کے سلسلے میں جو حکومت نے پیش رفت کی ہے انہیں آگاہ کیا جائے، جس پر اٹارنی جنرل نے ٹائم لے کر ان سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد آج گزشتہ روز جب تاریخ تھی تو سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں حکومت نے اس سلسلے میں کیا پیش رفت کی ہے، کن ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور کیا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر ہم قانون کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا پالیسی بنائی ہے، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم کو مصروفیت کی وجہ سے نہیں بتا سکا، جس پر ناظرین یہ بات سپریم کورٹ کو میں سخت ناگوار گزری کہ انہوں نے کہا کہ عدالت کے حکم کا ابھی تک آپ سپریم کورٹ میں وزیر اعظم پاکستان کو آگاہ بھی نہیں کر سکے تو عام لوگوں کے حکامات کے اوپر کیا ہوتا ہوگا، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کو عدالتی حکومت نہیں بھیجا تھا، اس پر اٹارنی جنرل غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو عدالتی حکم سے آگاہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا اب آگاہ نہیں کرے، انہیں فوری طور پر از خود عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اور کیا اس موقع پر کہا گیا کہ سابق آرمی چیف اور دیگر ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس سابق آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف انکوائری رپورٹ میں کوئی فائنڈنگ نہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اس وقت کے آرمی چیف اور دیگر ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف انکوائری رپورٹ میں کوئی فائنڈنگ نہیں، اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس پر محترم چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ ملک میں اتنا بڑا انٹیلیجنس سسٹم ہے اور اربوں روپے انٹیلیجنس پر خرچ ہوتے ہیں، اربوں خربوں روپے انٹیلیجنس پر خرچ ہوتے ہیں، تو اتنے بڑے واقعہ میں کوئی پیش رفت نہ ہونا کیا یہ حکومت کی غیر ذمہ داری نہیں؟ ناظرین، اس موقع پر دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہم دنیا کی ظاہر کرتے ہیں ہماری ایجنسی آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ذرائع پاکستان کے سب سے بہتر ہیں،
لیکن اتنے بڑے واقعہ کے ملزمان گرفتار نہ ہونا جس پر اٹارنی جنرل خاموش رہے اور عدالت کو مطمئن نہیں کہا چلے گئے۔ انہوں نے کہا عدالت نے فرمایا کہ اپنے لوگوں کی تحفظ کی بات آئے تو انٹیلیجنس کہاں چلے جاتی ہے، ان کی بھی تو ذمہ داریاں کیا اثر مظلوم تک پہنچنا اور انہیں پکڑنا اور انہیں سزا دینا، عدالت سزا دلوانا عدالت کا ذمہ داری نہیں۔ یہ بات قاضی جسٹس امین صاحب نے فرمائی۔ اطلاعات ہے کہ ریاست کے کسی گروہ نے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس پر قاضی امین جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اخبارات میں میڈیا رپورٹ ہے کہ ریاست ٹی ٹی پی جنہوں نے ثانیہ مارٹون کیا ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور بچوں کو اسکول میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ ناظرین، بڑے دردناک واقعات تھے جس پر اس وقت آج سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ چوکیدار اور سپاہیوں کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس، اصل میں تو کارروائی اوپر سے شروع ہونی چاہیے تھی، جو اصل انجام کرتے ہیں پروٹوکول، اور اوپر والے تنخواہیں اور مراد لے کر چلے جاتے ہیں جبکہ نیچے والوں کو سزا ملتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں کہ دہشت گردوں کو اندر سے سپورٹ نہ ملی ہو۔ اعجاز الحسن صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں کہ دہشت گردوں کو اندر سے رپورٹ نہ ملی، اور دوران سماعت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا تذکرہ بھی ہوا۔ حکومت نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ وکیل والدین ایمان اللہ کرزئی کے مطابق قصاص کا حق والدین کا ہے، ریاست کا نہیں۔ یہ مدعی کے مالک ایمان اللہ کرزئی کے مطابق یہ انہوں نے سوال کیا، ریاست سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ مدعی کے مطابق یہ سیاسی باتیں یہاں نہ کریں، چیف جسٹس نے فرمایا۔ اس موقع پر فوری طور پر عمران خان کو طلب کیا گیا اور عمران خان نے کچھ دیر اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کی اور کچھ مختصر وقت میں وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ میں ججوں کے والے راستے سے انٹر ہوئے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی بھی ملک کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر کو بلایا اور عمران خان فوری طور پر پہنچ گیا اور حکم کے آگے جا کے چلے گئے۔ جب وزیر اعظم سپریم کورٹ کے جج والے گیٹ سے انٹر ہوئے تو اس موقع پر سپریم کورٹ میں وقفہ تھا اور انہیں تھوڑی دیر بعد طلب کر لیا گیا۔ وزیر اعظم روسٹر پر آئے، انہوں نے کہا کہ اس پر موقع پر وزیر اعظم سے عدالت نے سوال کیا کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا ثانیہ اے پی سی تو آپ نے کیا کارروائی کی؟ تو وزیر اعظم نے فرمایا کہ میں اس وقت وزیر اعظم نہیں تھا، پنجاب میں کے پی کے میں ہماری حکومت تھی، ہم نے تمام ممکنہ اقدامات کیے اور مزید بھی اس پر تیز کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے سوال کیا کہ آپ نے ثانیہ اے پی سی پر اب تک کیا کیا اقدامات کیے ہیں، اس سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ جس پر عدالت نے کہا کہ مدعی کے مطابق اس وقت کے آرمی چیف پرائم منسٹر عمران، نواز شریف، چودھری نثار اور دیگر اعلیٰ شخصیات کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی ہے، جس پر وزیر اعظم نے کہا اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں، عدالت جو حکم کرے گی اس پر امپلیمنٹ کروایا جائے گا اور کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر یہ بھی سوال آیا کہ جسٹس قاضی امین نے کہا میڈیا میں تو یہ وزیر اعظم صاحب رپورٹ آ رہی ہیں کہ آپ ان دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس موقع پر عدالت نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا آئین پاکستان عوام کی جان و مال کی حفاظت حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے، کیا یہ حکومت اور ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی؟ انٹیلیجنس کا اس معاملے میں انٹیلیجنس کا مکمل فقدان ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں دنیا بھر میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں طاقتور ہیں، دوسری طرف یہ واقعہ ہوا ہے جس پر وزیر اعظم پاکستان نے انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ تاہم اس موقع پر عدالت نے درخواست گزار نے جن شخصیات پر اس وقت کے آرمی چیف، وزیر اعظم، ڈی جی آئی اور دیگر لوگوں پر مقدمہ اندراج کا کہا تھا، عدالت نے اس پر نہیں کیا اور 4 ہفتے کی مہلت دے دی اور کہا کہ 4 ہفتے بعد اس پر دوبارہ کارروائی کی جائے گی۔ آئینی ماہرین کے مطابق عموماً ماضی میں سینکڑوں وارداتیں بڑی بڑی دہشت گردی ثانیہ اے پی ایس کے ہوا ہے، جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا ہے، مہران بیس پہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ پارکوں میں سڑکوں پہ ہوا ہے، لیکن ایسے مقدمات حاکم وقت آرمی چیف یا وزیر اعظم پر درج نہیں ہوتے۔ لیکن آج کا واقعہ تھوڑا سا اس سے مختصر یہ ہے کہ جب ثانیہ اے پی ایس کے ورثا گئے تو
اٹارنی جنرل نے جب ان سے سوال سپریم کورٹ سے کیا گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جیسے اسے سیریس نہیں لیا گیا، اور 2 ہفتے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم عدالت میں وزیر اعظم کو بتائیں گے، جس پر وزیر اعظم کا سپریم کورٹ کو طلب کرنا، سپریم کورٹ کا وزیر اعظم کو طلب کرنا ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور وزیر اعظم نے فوری طور پر عدالت میں پیش ہو کر آئین اور قانون کی حکمرانی کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ تاہم دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت اس سلسلے میں دہشت گردی کے خلاف کیا اقدامات کرتی ہے، کیا عدالت مزید کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتی ہے، یا موجودہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے کچھ وزراء کے ہمراہ عدالت پر پہنچے اور روسٹر پر آ کر انہوں نے عدالت کے سوالات کے جواب دیے، جس پر عدالت نے کہا کہ عدالت کے حکامات کو حتمی سمجھا جائے۔ وزیر اعظم نے اس کے جواب میں دیا کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ کیا اگر یہ دنیا میں مقدمہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے، اگر عدالت حکم فرماتی ہے کہ جو ورثہ کے اپلیکینٹ نے درخواست دی ہے اس وقت کی اہم ترین 5 شخصیات پر، تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہوگا۔ تاہم عدالت نے 4 ہفتوں کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا اور وزیر اعظم عدالت کے روبرو پیش ہو کر واپس پی ایم ہاؤس چلے گئے۔ ناظرین، میں نے لیٹسٹ صورتحال آپ تک رکھ دی۔ پاکستان میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک ہی دن میں وزیر اعظم کو طلب کیا اور کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچے، اور عدالت نے وہاں بالکل سوال کیے کہ چاہے جتنی بڑی کوئی شخصیت ہو، مقدمے کا اندراج یقینی ہونا چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرے۔ ناظرین، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔